بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ انتہائی معزز محتشم سامعین و ناظرین، عید الاضحیٰ قربانی کے حوالے سے قربانی کے مسائل اور سب سے پہلی نشست قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، قربانی کی شرائط کیا ہے، بڑی توجہ کا حامل یہ موضوع اور بہت ساری ایسی اغلاط جو اگر میں بالخصوص اپنے علاقہ کی بات کروں تو بہت ساری ایسی لغویات جو ہمارے اندر شرعاً بطور شریعت سمجھ کر ہم نے رائج کر لی ہیں، حالانکہ وہ خلاف سنت ہی ہیں اور خلاف شرع ہیں، لیکن چونکہ ایک رسم کے طور پر ہم نے اس کو اپنا رکھا ہے تو بہت ساری چیزوں ان کا بھی انشاءاللہ ازالہ ہوگا۔ قربانی واجب ہونے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، مسلمان پر قربانی واجب ہے، غیر مسلم پر نہیں ہے۔ نمبر 2، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، چاہے کروڑ پتی شخص کیوں نہ ہو اور کہیں پردیس ہو، حالت سفر میں ہو تو وہاں پر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی جب تک کہ وہاں پر وہ مقیم کی حالت میں نہ آ جائے یا واپس اپنے گھر میں واپس نہ آ جائے، تب تک اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تیسری شرط ہے تونگری، مالداری۔ یاد رکھیں قربانی کے لیے زکوٰۃ کی طرح صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں باقی بہت ساری چیزیں ڈفرینس ہیں اور بالخصوص اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ان 3 دنوں میں یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ میں اگر کوئی شخص اس نصاب کو پہنچے جو میں نے ابھی انشاءاللہ عرض کیے دیتا ہوں تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ عام طور پر فقہائے کرام نے یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ قربانی مالداری کے اعتبار سے اس شخص پر واجب ہوگی کہ جو صدقہ فطر ادا کرتا ہے، یعنی جس پر صدقہ فطر دینا ضروری ہے اس پر قربانی بھی ضروری ہے۔ اب یاد رکھیں زکوٰۃ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو مختلف ہیں، ان میں سے چند چیزیں یہ سماعت فرما لیں کہ مالداری میں اس میں مال نامی بھی شرط نہیں ہے، یعنی ہر بندہ گھر کے اندر اور پورے جتنے بھی افراد خانہ ہیں وہ اس بات پر توجہ کریں کہ وہ کن کن چیزوں کی ملکیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھی گھر کا سربراہ ہے تو وہ مال تجارت یعنی دکان ہے اس کی، یہ کوئی بھی مال تجارت ہے، اس کو بھی شامل کرے، اس کی قیمت کا اندازہ لگائے۔ گھر میں اپنی ضروریات سے زائد ہر چیز اس کے نصاب میں شامل کرنا ہوگی، یعنی آپ کے کپڑے ہیں پہننے والے، گھر کا مکان ہے، گھر کے کام کاج کے لیے خادم ہے، آپ کی سواری ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی آپ کی ضروریات زندگی ہیں ان کو نکال کر باقی ہر وہ چیز خواہ گھر میں رکھے ہوئے کچھ پیک کر کے برتن ہیں جو آپ استعمال میں نہیں لاتے ایسے ہی پڑے ہیں، کوئی بھی اور چیز جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ اسے ضرورت میں نہیں لاتے، استعمال میں نہیں لاتے، اس ساری چیزوں کو جمع کرنا ہے، مال تجارت کو جمع کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے بچوں کے لیے زمین لے رکھی ہے، اس کو بھی اس نصاب میں شامل کریں، ان سب کی قیمت جمع کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر نصاب بنتا ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اور گھر کے جتنے افراد ہیں اس میں کوئی تخصیص بھی نہیں ہے مرد عورت کی، گھر میں بہو ہے، بیٹی ہے، اس کا ذاتی سونا پڑا ہے جس کی وہ مالکہ ہے اور سونا اس کی ملکیت میں ہے تو اس سونے کا نصاب لائے تو اس پر بھی، چاہے بہو ہے بیٹی، اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ گھر کے سربراہ والد صاحب یا والدہ، ان کی ملکیت میں جتنی چیزیں ہیں اگر وہ اس نصاب کو پہنچ جائیں کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت رکھتی ہوں تو والدہ پر بھی قربانی واجب ہے۔ 3 بھائی ہیں اور تینوں بھائی مختلف اپنے تجارت کے حوالے سے، اپنی جاب کے حوالے سے کماتے ہیں اور تینوں کے پاس اتنا مال ہے کہ جو ان کی ضروریات کی چیزوں سے ہٹ کر 52.5 تولہ چاندی کا نصاب بنتا ہے تو پھر تینوں بھائیوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کی جتنی بھی زمین ہے اس کی ملکیت میں،
اور وہ اس کی ضرورت سے زائد ہے، مکان لے رکھے ہیں اور مکفل ہے، مکان بند کر رکھا ہے، ایک میں رہتے ہیں ایک میں ویسے بند کیے رکھا ہے، تو اس کی قیمت بھی ڈالے اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے۔ ظاہر ہے مکان ایک بڑی چیز ہے اور بھاری قیمت والی شے ہے، تو لہٰذا اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو لہٰذا جو صاحب نصاب بنتا جائے گا، گھر میں اگر 7 افراد رہتے ہیں اور 7 ملکیت میں یہ نصاب رکھتے ہیں تو 7 پر قربانی واجب ہے۔ یہاں پر میں ایک دو چیزوں کا ازالہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، عمومی طور پر ہمارے علاقہ جات میں ایسے چلتا ہے۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ ہر سال، چونکہ والد صاحب بڑے ہیں جی، وہی سارا کچھ کرتے ہیں، بس ہر سال والد کی قربانی کرنی ہے، ایک تو یہ چیز غلط ہے۔ جو افراد اپنا خود احتساب کریں اور اپنی ملکیت کی چیزیں ان کو ظاہر کر کے ان کا نصاب بنائیں، اگر ان کا نصاب بنتا ہے 52.5 تولہ چاندی تو سب پر قربانی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر سال والد صاحب ہی سربراہ ہیں، وہی سارا کچھ کرتے ہیں، بس ان کے نام کی کر دی، بس اللہ خیر صلاح۔ اور باقی کوئی بھی اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی اس طرح کی اسٹرگل کوشش نہیں کرتا کہ میں اپنی ملکیت کو جانچوں، ان کو پڑتال کروں، آیا وہ نصاب کی حیثیت رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی، ہر سال اپنے والد صاحب کر دیتے ہیں بس کافی ہے، یہ مسئلہ درست نہیں ہے۔ دوسری ایک چیز یہ ہے کہ ایک رسم کے طور پر ہم نے اپنا رکھا ہے کہ پچھلے سال جی والد صاحب کی ہے، چلیں جی اس سال والدہ کی کر لیتے ہیں۔ یعنی قربانی کے واجب ہونے کے حوالے سے ہم اتنی لا علمی کا شکار ہیں کہ قربانی واجب کا درجہ رکھتی ہے، اور ہر سال اگر صاحب نصاب ہے تو ہر سال واجب ہے، اور جو بھی صاحب نصاب ہے جس کی ملکیت میں یہ نصاب بنتا ہے اس پر واجب ہے، خواہ وہ والد ہو، والدہ ہو، کوئی بھی ہو۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سال والد کی طرف سے کر لی، دوسرے سال والدہ کی طرف سے، اور اگلے سال پھر دادی جان کی طرف سے، ایسے نہیں۔ جو نصاب کی حیثیت رکھتا ہے اس پر قربانی واجب ہوتی چلی جائے گی، خواہ کر کے 10 افراد ہوں، 10 مالک کے نصاب بنتے ہیں تو پھر 10 پر قربانی کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ اور چوتھی شرط ہے اس کے حوالے سے کہ جو قربانی کو واجب کر دیتی ہے اور وہ ہے آزاد ہونا۔ یہ چونکہ اب اس دور میں مفقود ہے، غلام نہیں ہے، تو لہٰذا ان 4 شرائط پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مسلمان ہو، نمبر 2 مقیم ہو، نمبر 3 مالک نصاب ہو، مالدار ہو، اور مالک نصاب ہونا اس کا صاحب نصاب زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے، اور چوتھا ہے آزاد ہونا۔ تو یہ شرائط ہیں جن میں یہ پائی جائیں گی ان پر قربانی واجب ہوتی چلی جائے گی، چاہے ہر فرد پر واجب ہو جائے اس مالک نصاب ہونے کی حیثیت سے، اور چاہے 1-2 اشخاص پر واجب ہو، لیکن ہر بندہ اپنی خود جانچ پڑتال کرے اور اپنا احتساب کرے اس حوالے سے کہ اس کی ملکیت میں اگر نصاب 52.5 تولہ چاندی کا بنتا ہے تو پھر وہ بھی قربانی کرے، چاہے گھر کے سارے افراد پر قربانی آتی ہو شرعاً۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔